بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارا عزم اچھا لکھنا پڑھنا، ہر دم آگے بڑھنا۔ آج کی ویڈیو وضو اور غسل کے فرائض کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ پارہ 6 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر، ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ وضو کا پہلا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ دوسرا فرض ماتھے کی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر کان کی ایک لو سے دوسری لو تک چہرہ دھونا۔ سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ ان فرائض میں سے اگر کوئی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید سے آپ نے بھی ترجمہ دیکھا، پڑھا۔ اس کے بعد غسل کے فرائض میں استنجا کرنا، کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، جسم پر پانی بہانا۔ تو یہ فرائض جو ہیں وہ ضرور پورے کرے، تاکہ وضو اور غسل ہوگا تو نماز ہوگی، تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پاکیزگی، دین پاکیزگی کا نام ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔